نوائے ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء۔ پاکستان میں 23 نومبر 2025 کا دن ایک ضمنی انتخابات کے لحاظ سے تاریخ میں رقم ہو چکا ہے۔ 23 نومبر کو یعنی کہ 23 نومبر 2025 کو جو بائی الیکشن ہوئے اس کے آنے والے جو نتائج ہیں اس نتائج کے اوپر جا کر جو ایک پاکستان کے سیاسی نظام کا ایک کلچر تشکیل پا چکا ہے کہ وہاں پر جو انتخاب کے اندر عددی برتری حاصل کرنے والی جو جماعت ہے وہ اسے ایک ریفرنڈم کا نام دیتی ہے، اسے اپنی پاپولیرٹی کا آئینہ دار قرار دیتی ہے، اسے اپنے مخالفین کے لیے جو ہے وہ عبرت کا ایک علامت قرار دیتی ہے اور اپنی پالیسیوں پر اسے مہر قرار دیتی ہے، غرضے کہ وہ تمام زاویے اختیار کرتی ہے اس بائی الیکشن کی کامیابی کے نتیجے کے اندر، جہاں پر اسے اپنے آپ کو ایک طاقتور جماعت اور حکومت کے طور پر پیش کیا جا سکے۔ میں اگر پولیٹیکل سائنس کے طالب علم کے طور پر 23 نومبر 2025 کے جو انتخابی مارکا تھا، جو بائی الیکشن کا مارکا تھا، بائی الیکشن مین کہ اگینسٹ دا ویکنٹ جو کانسٹیچوئنسی تھی وہاں پر جا کر جو ہے وہ الیکشن کیے گئے فار دا ریمیننگ پیریڈ آف دا لیجسلیچر، پارلیمنٹ یا نیشنل اسمبلی۔ تو اب ریمیننگ پیریڈ کے لیے جو لیجسلیچر کے لیے جو ہے وہ ہم نے جو انتخابات کیے نیشنل اور پروونشل اسمبلی دونوں کے لیے، میں اگر اس میں جا کر دیکھوں تو میں کسی انتخاب کو جب اس کے ایک پیمانہ بناتا ہوں اسے لوگوں کی طرف سے اپنی ول کے اظہار کا، تو میرے پاس جو اس کے لیے جو ماخذ ہے اس کے لیے سب سے پہلا ماخذ یہ ہے کہ کیا وہ جو انتخابی عمل تھا اسے انتخابی عمل کے جو سرگرمیاں تھیں، کیا وہ سرگرمیاں جو ہے وہ اس تقاضوں کے مطابق کی گئی جس کے اندر ہر انتخابی عمل کے اندر شریک فرد یا گروہ یا جماعت کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنا نقطۂ نظر جو ہے وہ لوگوں تک پہنچا سکے، اپنا منشور اور مینیفیسٹو جو ہے وہ لوگوں تک پہنچا سکے۔ تو میرے یہاں پر جا کر اگر میں اس پیمانے پر دیکھوں تو میرا جو بائی الیکشن ہے اس کے اندر جا کر کوئی بھی جو انتخابی عمل میں شریک قوت تھی اس کے اندر بالخصوص وہ قوت جس کو ایک اپوزیشن کی قوت کہتے ہیں، ان کے پاس نہ تو مواقع دستیاب تھے، نہ ان کے پاس وہ وسائل دستیاب تھے، نہ ان کو جو ہے وہ براہ راست اس کے اندر شرکت کا جو ہے وہ تصور بھی وہ قائم کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ اب اس طرح کہتے ہیں جب ایک ایسا انتخابی عمل ہو جس انتخابی عمل کے اندر جا کر جو بنیادی طور پر جس انتخابی قوتوں کے درمیان مارکا ہونا، ان قوتوں کے درمیان ترازو کے اگر دو پلڑے بنائے جائیں تو ایک حکومت کا وزن رکھتی ہو، دوسرا اس کے پاس جو ہے وہ ریاست کی مشینری کا تصور جو ہے وہ موجود ہو، نمبر 3 پہ جا کر وہ ریاست کے جو وسائل ہیں اس کے ذریعے جو ہے وہ لوگوں کے مسائل حل کرنے کی جو طاقت اور صلاحیت رکھتی ہو، پھر جو ہے وہ ایک پاکستان کا جو کلچر ہے کہ جب ایک حکومت تشکیل پا چکی ہو اور بائی الیکشن ہو تو وہاں پر جو ہے وہ تمام جو ماخذ ہوتے ہیں، جو ووٹ کلیکشن کا ذریعہ ہوتے ہیں، وہ اپنی توانائیاں جو ہے اس فرد کے لیے، اس گروہ کے لیے استعمال کرتے ہوں کہ جن کا حکومت کے اندر شامل ہونا جو ہے وہ ایک نیچرل فینومنا ہو، کہ انہیں پہلے سے معلوم ہوتا ہے کہ کس جماعت کی حکومت بن چکی ہے اور کس جماعت کا جو نمائندہ جیت کر وہ حکومت کا نمائندہ بن سکتا ہے، اور کوئی نمائندہ جیتنے کے باوجود بھی جو ہے وہ کبھی حکومت کا نمائندہ نہیں بن سکے گا۔ تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر پاکستان کے اندر چونکہ ہنگر آف پاور صرف سیاستدانوں کے نزدیک نہیں ہے بلکہ ہنگر آف دا انٹرسٹ جو ہے وہ پاکستان کے لوگوں کے اندر بھی، اور خاص طور ان لوگوں کے اندر جو اپنے طاقت کے ذریعے اقتدار کے مسند تک پہنچنے والے لوگوں کا زینہ بنتے ہیں وسائل کی فراہمی کے لحاظ سے یا موومنٹ کے لحاظ سے، سرگرمیوں کے لحاظ سے، تو ان کے لیے جو چوائس ہوتی ہے وہ اس قوت کے ساتھ منسلک ہوں جن کا حکومت میں آنا، تاکہ جو وہ عمل کر رہے ہیں اس کے رد عمل کے طور پر انہیں کوئی مثبت نتیجہ جو ہے وہ حاصل ہو سکے۔ تو اگر میں ترازو کے ایک پلڑے کے اندر حکومت کے جو پارٹی کی الیکشن لڑنے والی ہے ان کا یہ وزن ڈالوں تو ان لحاظ سے کسی بھی پہلو کے اندر ترازو کے دوسرے پلڑے کے اندر جا کر
جو ہے وہ مخالف قوتوں کو یہ پہلو جو ہے وہ حاصل نہیں ہے۔ وہ نمبر ون کہ وہ حکومت میں نہیں ہے، اسے ایک اپوزیشن ہے۔ اگر وہ اپوزیشن کے اندر قرار پاتے ہیں تو ریاست کی مشینری ان کے پاس نہیں ہے، ریاست کے وسائل ان کے پاس نہیں ہے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ لوگوں کے وہ گروہ جو ووٹ کلیکشن کے ذریعے بنتے ہیں، اس کے لیے سورس آف انسپائریشن جو ہے وہ نہیں بن سکتے، کیونکہ ان کی کامیابی بھی جو ہے وہ حکومت کی تشکیل کا کوئی تبدیلی کا کوئی محرک نہیں پیدا کر سکتی۔ تو اس طرح یہ وہ اگر ترازو کے ایک پلڑے میں اور دوسرے پلڑے کے اندر جو ان قوتوں کو رکھا جائے کہ جو قوتیں جو ہے وہ بائی الیکشن کا حصہ بنتی ہیں، تو یقینی بات ہے کہ وہ پلڑا جو ہے جو حکومت وقت کا پلڑا ہوتا ہے وہ بھاری ہوتا ہے، اور یہ پاکستان کے پھر جو سب سے بڑی بات ہے کہ ایک ایسا عمل جس کے اندر سیاسی عمل کے اندر جو ہے وہ ایک فریق جو ہے جس کے بارے میں خود جیتنے والی جماعت کا نقطہ نظر یہ ہے کہ انہوں نے خفیہ طور پر جو ہے وہ سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لیا، خفیہ طور پر انہوں نے دوسرے لوگوں کی حمایت کی۔ اب یہاں پر جا کر وہ فرق واضح ہو جاتا ہے انتخابی عمل کے اندر کہ ایک جو ہے وہ آپ تمام سرگرمیاں کرنے میں آزاد ہو، اور دوسرا جو ہے وہ خفیہ طور پر جو ہے معاونت کرتے ہو کسی دوسرے فرد کی، کسی گروہ کی، اور ان سرگرمیوں کو سر انجام جو ہے وہ آپ اپنے تصور کے تحت یا اپنی سوچ اور فکر کے تحت یا اپنے عمل کے تحت یا اپنے قائدین کے تحت یا اپنے ورکر اور سپورٹر کے تحت آپ یہ سر انجام نہیں دیتے۔ تو جہاں پر ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ عملاً ان کا تصور حکومت وقت کا مان لیا جائے کہ وہ اس کے ساتھ انتخابی عمل کے اندر وہ شریک تھی، لیکن وہ غائبانہ جو شرکت ہوتی ہے وہ ظاہرانہ شرکت کے درمیان بہت فرق پڑتا ہے کہ جب تک آپ جلسے اور جلوس آپ سیاسی جماعت کی طرف سے نہ کریں، جب تک آپ منشور جو ہے وہ سیاسی جماعت کے طور پر نہ پیش کریں، اس وقت تک کسی بھی حلقے کے اندر کوئی بھی امیدوار جو ہے وہ انتخابی عمل کے اندر کسی کے ساتھ بھی اپنی مماثلت، مشابہت یا معاونت یا اس کے ساتھ جو ہے وہ تعلق جو ہے وہ استوار کر لے، لیکن وہ رزلٹ کبھی حاصل نہیں ہو سکتا کہ جو ایک تنظیم کی سطح کے اوپر جو ہے وہ ایک کردار ادا کرنے کے نتیجے میں ہو سکتا ہے۔ تو جب حکومت وقت از خود یہ تسلیم کرتی ہے کہ ان جو جماعت اپوزیشن کی تھی انہوں نے بائیکاٹ کر دیا تھا، اور بائیکاٹ کے باوجود انہیں تو بائیکاٹ کا لفظ اور معنی اور مفہوم جو ہے وہ انتخابی عمل کو جو ہے بالکل اسی طرح کہ اگر کھیل کے میدان کے اندر کوئی کھیل کھیلا جا رہا ہو اور ایک ٹیم جو ہے اپنے آپ کو جو ہے وہ بائیکاٹ کر دے، اور اس کے بائیکاٹ کرنے کے نتیجے کے اندر کہا جائے کہ ہم نے اس کو شکست دے دیا، تو یہ اس کی شکست نہیں ہے کہ جس نے بائیکاٹ کر دیا۔ اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جو بائیکاٹ کرنے والی ٹیم ہے انہوں نے کھیل کے میدان کے اندر کوئی دوسری ٹیم اگر اتری ہے تو اس کی مدد کی ہے، اس کو رہنمائی دی ہے، اسے معاونت کی ہے، سب کچھ کیا ہوگا، لیکن شکست اسی کی تصور کی جائے گی کہ جو میدان کھیل کے اندر جو ہے وہ ایز اے ٹیم داخل ہوا، اس نے کہا کہ میں مقابلہ کرنا چاہتا ہوں، میں مقابلے کے اندر شامل ہوں، اور جب کھیل کے میدان کے اندر ایک دوسرے سے ٹکرائیں تو دو متحارب قوتوں کا معلوم ہو کہ کس سمت کے اندر ایک قوت کھڑی ہے اور دوسری۔ تو اس انتخابی عمل کے اندر جو فتح کا جشن جس کے خلاف منایا جا رہا ہے اس کے بارے میں یہ تصور جو ہے یہ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ایز اے پارٹی جو ہے وہ انتخابی عمل کے اندر شریک تھی۔ تو اس طرح یہاں پر جا کر ہمارا جو سوچ اور فکر، اور پھر جو اگر جو حکومت جیت بھی گئی ہے بس ضمنی الیکشن یا بائی الیکشن، وہاں پر جا کر اگر یہ تصور کر لیا جائے کہ اس انتخابی عمل جس کے اندر 25% سے زیادہ لوگ ووٹ درخواست کریں، تو اس سے بڑا المیہ گورنمنٹ کی کامیابی کے اوپر سوالیہ نشان کے لیے اور کیا ہو سکتا ہے۔ تو میں اگر پولیٹیکل سائنس کے طالب علم کہتا ہوں تو جمہوریت کے اندر ہم یہی کرٹیسائز کرتے ہیں کہ جی یہ ایک مائنورٹی کی گورنمنٹ ہے۔ کیوں مائنورٹی کی گورنمنٹ ہے؟ کیونکہ جو ووٹ حاصل کرنے والا فرد ہوتا ہے اس کے مقابلے میں اگر ایک سے زیادہ امیدوار اس کی مخالفت میں کھڑے ہیں اور مخالفت میں ڈالے گئے ووٹوں کی تعداد اس کامیاب، جو کہ سنگل کانسٹیٹوئنسی ہے، ایک نے کامیاب ہونا ہے، جو باقی امیدواروں سے زیادہ ووٹ لینا وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ٹوٹل ووٹ کر لیا جائے ان تمام امیدواروں کا